روشنیوں کے شہر کراچی کے متوسط علاقے میں داخل ہو تو گلی کے کنارے پر موجود کالے گیٹ اور اکھڑے گرے پینٹ والی 2 منزلہ مکان میں روز صبح والی چہل پہل جاری تھی۔ چھوٹے سے گھر میں پراٹھوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور بلکیس کی روز والی چیخ و پکار کسی کیسٹ میں ڈوبی ہوئی کہانی کی طرح چل رہی تھی، مگر مقابل بھی بقول بلکیس کے ڈھیٹوں کے سردار تھے، سو ان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ ملکہ عالیہ 7:30 ہو چکے ہیں، اب اٹھ بھی جاؤ ورنہ پھر بھوکی جانا، مجال ہے جو کبھی پہلی آواز پر اٹھ جائے یہ لڑکی۔ مردوں سے مقابلہ کر کے سوتی ہے، بلکہ اس کے آگے تو شاید مردہ بھی ہار جائے، مگر یہ نہیں ہلے گی۔ کچن سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے کچن کے چکر لگاتے ان کا پارا آسمان کو چھونے لگتا تھا، لیکن زویا بی بی گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی تھیں، ان پر اس چیخ پکار کا مطلق اثر نہیں پڑتا تھا۔ اوپر سے اترتا شامیر بھی جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، بلکہ شاید سارا محلہ ہی واقف تھا۔ بلکہ اس نے آخری پراٹھا توے سے اتار کر ہاٹ پاٹ میں رکھا اور بنا کچھ کہے کمرے کا پنکھا بند کر دیا۔ اب وہ اطمینان سے واپس آ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی تھیں۔ شامیر مسکراتے ہوئے ان کے نزدیک آیا، سلام دعا کے بعد وہ وہیں تخت پر دراز ہو گیا۔ وجہ سے بلکیس بھی بخوبی واقف تھیں، سو مسکرا کر اس سے روز والا سوال دہرایا، ناشتہ کرو گے؟ جواب بھی انہیں ازبر تھا۔ نفی میں گردن ہلاتا وہ اپنی بائک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب ہی زویا منہ پر ہاتھ رکھتی جمائی روکتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی اور شاہمیر حسن کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا ہے امی؟ قسم سے ابھی 7 بھی نہیں بجے ہیں اور آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے 7:30 بولا تھا۔ برآمدے میں آ کر تخت پر دوبارہ سر گراتے وہ شکوہ کنا ہوئی، مگر اگلے ہی پل شاہمیر پر نظر پڑتے ہی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، جو مسکراہٹ دبائے اس کی مندی آنکھوں والے حسن کو دیکھ رہا تھا، جبکہ بظاہر اس کی توجہ اپنی بائک کی صفائی پر مرکوز تھی۔ تمیز نہیں ہے؟ لڑکوں کو ایسے گھورا نہیں جاتا۔ تخت سے اٹھ کر اس کے قریب آتے وہ سرگوشی سے گویا ہوئی، ساتھ ہی پیچھے پلٹ کر کچن میں بھی جھانکا تھا، مبادا اس کی آواز وہاں نہ پہنچی ہو، ورنہ بھی بلکہ اس سے ہاتھ کے ہاتھ لیکچر بھی سننا پڑتا۔ چھپکلی، تم خود چھپکلے۔ شامیر کے اشارے پر صبح صبح اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی وہ غرائی، ارے چنگیز خان کی جانشین، ہر وقت مرنے مارنے پر تلی رہتی ہو۔ میں کہہ رہا تھا تمہارے پیچھے چھپکلی تھی جسے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے بائک صاف کرنے والا کپڑا سامنے لگے تار پر ڈالتے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ تو تمہارے اب اتنے برے دن آ گئے کہ اب تم چھپکلیوں کو گھورو گے؟ ایک نظر عقب میں دیوار پر ڈالتی وہ دوبارہ پلٹی۔ شاہمیر حسن کا دل بھی لگا تھا تو کہاں، جہاں سوائے بےزتی کے کچھ نہیں ملتا تھا۔ ہاں، جس دن تم سے نکاح ہوا تھا برے دن تو اسی رات سے شروع ہو گئے تھے۔ ایک آہ بھرتے اس نے افسوس سے گردن چھٹکی۔ بھلے ہی وہ زویا پر کتنی ہی جان کیوں نہ چھڑکتا ہو، مگر اسے چھیڑنا اس کا اولین مشغلہ تھا۔ زویا، ماوا سے کچھ سیکھ لو، ایک آواز میں اٹھتی ہے اور تیار ہو کر پھر ہی باہر آتی ہے۔ ایک تم ہو، سر جھاڑ منہ پھاڑ محلے کی لڑاکا عورتوں کی طرح صبح صبح بس جھگڑنے بیٹھ جاتی ہو۔ جب ہی بلکیس کی آتی آواز پر مزید کچھ بولنے کا ارادہ ملتوی کرتی، وہ شاہمیر کو گھورتی ہوئی پلٹ گئی۔ وہ لاکھ کتنا ہلکا بول لے، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں اس کی آواز بلکیس کی سماعت سے مخفی رہتی یہ ناممکن تھا۔ ہاں ہاں، میں تو ہوں ہی آپ کی انوانٹڈ چائلڈ، بس ماوا ہی آپ کی چہیتی ہے، ہمیشہ والا شکوہ کرتی وہ واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے جملے پر شاہمیر کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ ایسی ہی تھی وہ، منہ پھٹ، ہاتھ کے ہاتھ ہر حساب چکتا کرنے والی۔ گردن جھٹکتے وہ بائک لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ صرف زویا کی صبح صبح دیدار کے لیے جلدی اتر کر آ جاتا تھا، ورنہ اسے آفس سے دیر سے ہی جانا ہوتا تھا۔ بے غیرتی میں تو تم پی ایچ ڈی کر چکی ہو، پیچھے سے ہنوز بلکیس کی آواز آ رہی تھی۔ سنو، روشان کو بھی اٹھا دینا، اس کی بھی وین آنے والی ہوگی، ساری ساری رات موبائل پر گزارتے ہیں اور صبح کسی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ اس گھر کی روز کی کہانی تھی، جو نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو ازبر تھی، لیکن نہیں بدلے تھے تو زویا اور روشان۔ ابتہاج ولا میں واپس جاؤ تو مہر النساء اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھیں۔ کچھ موڈ ٹھیک کرنے میں ماجد ابتہاج کا بھی ہاتھ تھا، جنہوں نے پچھلے ہفتے ہی ان کی پسند کا ایک ڈیزائنر سیٹ دلوانے کا وعدہ کیا تھا۔ رامین، اب اٹھ جاؤ، اس وقت تو اپنی بیٹی کے کمرے میں کھڑی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو چھٹی کے روز دن چڑھے تک سوتی رہتی تھی۔ موم پلیز، آج تو سونے دیں، ایک ہی تو دن ملتا ہے چھٹی کا، اس دن بھی آپ اٹھانے آ گئیں۔ ان کے پردے کھینچنے کے باعث کمرے میں روشنی پھیل گئی تھی، جس سے بچنے کے لیے کمبل منہ تک تانتی وہ ناراضی سے گویا ہوئی۔ رامین، میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے، اس کا مزید ستیہ ناس مت کرو۔ مہر النساء بیڈ کے آگے کھڑے روم بینچ پر بیٹھتے ہوئے دل گرفتگی سے گویا ہوئیں۔ کیوں، کیا ہو گیا؟
اس بار مدحت آنٹی کو اینیورسری پر آپ سے زیادہ اچھا تحفہ مل گیا ہے کیا؟ کمبل پھینکتی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنی ماں کے دکھ کا اندازہ لگانا چاہ رہی تھی۔ رات مہر النساء اپنی سب سے اچھی دوست کی اینیورسری میں شرکت کرنے گئی تھیں، لیکن بہترین دوستی ہونے کے باوجود دونوں میں مقابلہ بھی ٹکر کا چلتا تھا، اور اکثر ہی اس قسم کے دکھ ان کے موڈ خرابی کا باعث بنتے تھے، جسے ماجد ابتہاج کسی تحفے یا ویکیشن ٹرپ کی صورت میں ہر جانا بھر کے ٹھیک کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، میری کارٹر کی ڈائمنڈ رنگ کا بھلا اس مدت کے لوکل ڈائمنڈ سیٹ سے کیا مقابلہ؟ فخریہ اپنی انگوٹھی پر محبت سے ہاتھ پھیرتی وہ مسکرائی تھیں۔ پچھلی اینیورسری پر ماجد ابتہاج کی ساری وارفتگیاں سوچ کر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل جیسے منہ میں کڑوا بادام آ گیا تھا۔ میری خوشی کو بھسم کرنے وہ معاذ ابتہاج جو آ گیا ہے۔ دانت پیستے ہوئے گردن جھٹک کر وہ تنفر سے گویا ہوئیں۔ کچھ دیر پہلے والا منظر آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ احساس ذلت سے ایک بار پھر آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے۔ واٹ؟ ایم پی آ گئے؟ جبکہ اس خبر پر وہ اس گھر کا واحد فرد تھی جس نے مسرت کا اظہار کیا تھا، اور اس سے پہلے مہر النساء کچھ کہتی وہ بھاگتے کمرے سے نکل چکی تھی۔ معاذ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ٹھہر کر اپنی سانسیں برابر کیں، پھر مسکراتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آنکھیں محبت کے احساس سے چمک رہی تھیں۔ یس کم آن۔ اف، کتنے دنوں بعد وہ یہ آواز سن رہی تھی۔ اپنی خوشی پر قابو پاتی وہ اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے پر معاذ جو اپنی الماری کے آگے کھڑا کچھ ڈھونڈ رہا تھا پلٹ کر مسکرایا، جیسے اسے معلوم تھا کہ آنے والا کون ہو۔ اس سارے عرصے میں اس کے چہرے پر بھی پہلی بار مسکراہٹ نظر آئی تھی۔ ایم بی، آئی مس یو سو مچ۔ چند لمحے وہ بے یقینی سے اسے کھڑے دیکھتی رہی، پھر بھاگ کر گلے لگی تھی۔ کیسی ہو؟ یہی سوچ رہا تھا کہ اب تک میری مانو بلی نظر نہیں آئی۔ مسکرا کر اس کے بال بگاڑتے وہ محبت سے مستصفر ہوا۔ ایم بی، اب تو مجھے بلی کہنا چھوڑ دیں، پچھلے مہینے میں پوری 20 سال کی ہو چکی ہوں۔ دونوں ہاتھ بازو پر باندھے وہ گردن اکڑا کر گویا ہوئی۔ معاذ نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر بیڈ پر رکھا اپنے لیپ ٹاپ بیگ سے ایک پیکٹ نکالا۔ اچھا، کیا بات ہے، آپ 20 سال کی ہو گئیں؟ چلو اب تو میں بلی نہیں بولوں گا، خوش؟ ابرو اچکا کر بولتا اس نے وہ پیکٹ رامین کی جانب بڑھایا، جس کی آنکھوں میں اپنے لیے تحفہ دیکھ کر چمک ابھری تھی۔ بلکہ اب سے میں تمہیں باگڑ بلی بلایا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو مسکراتے ہوئے پیکٹ میں تجسس سے جھانک رہی تھی، اس کی مسکراہٹ بھگ سے اڑی تھی۔ ایم بی، وہ ٹھنٹھنائی، شہد رنگ آنکھوں میں مصنوعی خفگی کے رنگ ہلکورے لے رہے تھے۔ اچھا بابا، سوری، گفٹ تو دیکھ لو اپنا۔ وہ اس گھر کا واحد فرد تھی جس کے لیے وہ ہمیشہ ہی تحفے لے کر آتا تھا، اور اس تحفے کی پذیرائی ہمیشہ ہی دل و جان سے کی جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ چہکتی ہوئی لیٹسٹ آئی فون دیکھ رہی تھی، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ معاذ کے دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا۔ دنیا میں یہ وہ پہلا چہرہ تھا جسے بچپن سے خوش دیکھ کر اس کے دل میں ہمیشہ اطمینان اتر جاتا تھا۔ رامین نے ایک بار پھر اس کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اچھا، آپ آرام کریں، اتنا لمبا ٹریول کر کے آئے ہیں، کافی بھجوا دوں؟ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ محبت سے مستصفر ہوئی۔ جانتی تھی اب تک کسی نے اس کی خاطر مدارت کرنے کا کوئی تکلف نہیں اٹھایا ہوگا۔ نو تھینکس، میں کچھ دیر سوؤں گا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ واپس الماری کی طرف بڑھ گیا۔ رامین کی محبت پر اس کی آنکھیں ہمیشہ نم ہو جاتی تھیں، سو نظریں چراتے رخ پھیر گیا۔ اچھا، میں لنچ آپ کے ساتھ ہی کروں گی، انگلی اٹھا کر کہتی اب وہ باہر نکل رہی تھی، جبکہ معاذ کے ہونٹوں کو ایک نرم مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ دنیا میں خلوص اور محبتیں اب بھی باقی تھیں۔ اس کا احساس بچپن سے ہی رامین نے اسے دلایا تھا۔ وہ جانتا تھا آج وہ اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنوائے گی، اپنی ماں سے طعنے سنے گی، لیکن اس کے معاملے میں کان لپیٹے وہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتی تھی۔ گہرے نیلے اور سرمئی کے امتزاج میں ڈھلا آفس کا یہ کمرہ آنکھوں کو ایک خوشگوار تاثر دیتا تھا۔ کہیں کہیں سرسوں کے رنگ کا ہلکا سا ٹچ اسے مزید جاذب نظر بنا رہا تھا۔ شیشے کی میز کے پیچھے رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھا شخص دائیں بائیں کرسی جلاتا اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے مخاطب تھا۔ وہ پاکستان آ گیا ہے، اب تمہارا کام مزید آسان ہو گیا ہے، بس کسی بھی طرح اس سے ان پیپرز پر سائن لینا ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد اس کو ختم کرنا میرا کام ہے۔ دمکتی رنگت پر سلیٹی رنگ کا سوٹ پہنے وہ جانچتی نظروں سے مقابل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، جو بلیک شارٹ کرتے اور بلیک جینز میں ملبوس، گلے میں فلورل سٹورل پہنے بیٹھی تھی۔ لاب ہیئر کٹ کے ماتھے پر گرتے بینگز اس کے بیضوی چہرے پر بہت جچ رہے تھے۔ گلے میں گولڈن چین میں پرویا چھوٹا سا گول پینڈنٹ جو اس کی ہنسلی کی ہڈی کے درمیان پھنسا تھا، اسے مسلسل انگلی سے گھماتی وہ ہمہ گوش تھی۔ میرا کام ختم نہیں ہوگا، مجھے اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا ہے۔
شرارے پھوٹتی آنکھوں سے مقابل کو دیکھتی وہ میز پر ہاتھ مارتے گویا ہوئی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ شخص سامنے آ جائے تو ابھی اسے سالم نگل جائے گی۔ آئی لائک اٹ گرل، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ سامنے بیٹھا شخص اس کے جواب سے جیسے محظوظ ہوا تھا۔ تیز تیز گردن ہلاتا وہ مسکرا رہا تھا، شاید اس نے اپنا کام ٹھیک بندے کو دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا ارمان پورا کرنا، مگر طریقہ کار میرا ہوگا، کیونکہ اس کی موت حادثاتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی موت کو طبی موت ثابت کرنا ہے۔ کیسے اور کب یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ اب تم جا سکتی ہو، آج سے تمہارا کام شروع۔ ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے اس نے جیسے اس کھیل کو مزید دلچسپ بنانے کا سوچا تھا۔ اوکے۔ اس کی یقین دہانی پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی کرسی چھوڑتی ہوئی لمبے لمبے ڈھک برتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے بیٹھا آدمی شہادت کی انگلیاں باہم ملائے ہونٹوں پر رکھا گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ یو آر جسٹ لائک منڈیز، نو باڈی لائکس یو۔ کچھ دیر بعد تحقیر سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے گردن جھٹکی اور ایک پرسکون سانس خارج کرتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔